یکم ربیع اول سے 12 ربیع اول تک کسی بھی دن یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ربیع اول سے 12 ربیع اول تک پڑھی جانے والی ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسی نایاب تسبیح ہے کہ 12 ربیع اول تک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 12 ربیع اول تک صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت تندرستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہے، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہو، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جگڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑوانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ مسئلے چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولے اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانی اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائے، آپ کی ناممکن حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے عمل پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتاؤں گی کہ 12 ربیع اول تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح، یہ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنا اور اپنے بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ تسبیح کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھا منٹ یہ پورا عمل ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کرے کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ دن اتنے قبولیت کے دن ہیں کہ 12 ربیع اول تک اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یکم ربیع اول سے لے کر 12 ربیع اول تک دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہے، سفر میں ہے، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی، جس نے بھی پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ یکم ربیع اول سے لے کر 12 ربیع اول تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مسلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ کوشش کرے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھی جائے کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ
درود ابراہیمی ہی پڑھے، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپانے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا وظیفہ اور بڑا مجروب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفات ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تعلق کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تندرست ہیں تو آپ کو تندرستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیموں کا وظیفہ ہے۔ یا حکیموں کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تندرستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تندرستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانی پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حکیموں 1 بار ہو گیا، یا حکیموں 2 بار ہو گیا، یا حکیموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجروب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جو کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیات مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی، دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حکیمو کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میرے آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ وہ ہے کہ رب کعبہ میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے گبرا سفیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔